سوڈان کی زمین ایک بار پھر خون میں نہلا دی گئی۔ دارفور کا شہر الفاشر جو کبھی زندگی کی حرارت سے بھرا رہتا تھا اب ملبوں اور چیخوں کا شہر بن چکا ہے۔ وہاں انسانیت کے جسم پہ زخم نہیں، گہرے کھرونچے جن میں سے خون نہیں، صدائیں بہہ رہی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF نے اپنی شفاف کارروائیوں سے دنیا کو ایک بار پھر یہ یاد دلایا ہے کہ جب طاقت اندھی ہو جائے تو انسانیت مٹی میں مل جاتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس واقعے کو انتہائی خوفناک کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے الفاظ اس ظلم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ الفاشر کے وہ راستے جن پر کبھی بازار لگتے تھے اب لاشوں کی گلیاں۔ ازل الدین جو ایک شہری ہے وہاں کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ 4 دن پہلے وہ اپنے گاؤں سے نکلا تھا، راستے میں جو کچھ دیکھا وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ انہیں 2 گروپس میں بانٹا گیا، ایک گروپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا، دوسرے کو انہی کے سامنے قتل کیا گیا۔ وہ ہمیں کہتا ہے چھڑیوں سے مارتے رہے، ہمیں گراتے رہے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بس زندگی ختم ہو گئی، لیکن خدا نے موقع دیا اور میں بھاگ نکلا۔ وہاں کی کہانی کیا ہے، ماضی کیا تھا، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہوگا، اس سب کا احاطہ اسی ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، سوڈان کی داستان دراصل غلامی، بغاوت، تقسیم، اقتدار اور غداری کی ایک ایسی طویل کہانی ہے جس میں ہر باب خون، بھوک اور شکست سے لکھا گیا۔ یہ ملک 1956 میں برطانیہ اور مصر کی مشترکہ نو آبادیاتی حکمرانی سے آزاد ہوا تھا، لیکن آزادی کے فوراً بعد ہی اس نے امن کی بجائے جنگ کا منہ دیکھا۔ شمال اور جنوب کے درمیان نسلی، مذہبی اور معاشی خلیج اتنی گہری ہو گئی کہ متحد رہنا ایک خواب بن گیا۔ شمال کا جھکاؤ عرب اور مسلم شناخت کی طرف تھا، جبکہ جنوب عیسائی اور افریقی شناخت کے تحفظ کے لیے لڑتا رہا۔ آزادی کے چند سالوں بعد 1955 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو 17 سال تک چلتی رہی اور لاکھوں جانیں لے گئیں۔ 1972 میں ایک امن معاہدہ ہوا، مگر وہ سکون بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکا۔ تیل کی دریافت ہو گئی اس کے بعد، پھر ملک کے اندر طاقت کے نئے توازن پیدا ہوئے، ایک نئی جنگ اٹھی جو 2005 تک جاری رہی، اور اس جنگ نے بالآخر ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 2011 میں جنوبی سوڈان دنیا کا نیا ملک بن گیا، لیکن جنوبی سوڈان کی علیحدگی نے شمالی سوڈان کو سکون نہیں دیا۔ اس کے بعد ملک میں داخلی خلفشار بڑھا، قبائلی تقسیم بڑھی، عسکری طاقت بڑھی، اور اس کے کھیل نے نیا روپ اختیار کر لیا۔ عمر البشیر، اس نے 1989 میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کیا اور 30 سال تک لوہے کے ہاتھ سے ملک پہ حکومت کی۔ اس کے دور میں سوڈان پر دہشت گردی کے الزامات لگے۔ سوڈان پہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کی وجہ سے عالمی پابندیاں لگیں، اور دارفور کے علاقے میں ہونے والے قتل عام نے اس کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت سے وارنٹ جاری کروا دیا۔ دارفور کی جنگ 2003 میں شروع ہوئی، جب غیر عرب افریقی قبائل نے مرکزی حکومت